من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا ہم اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے اندر باغات ہیں اور ایسی جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور جو حد سے تجاوز کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ہم اس کو ایسی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور یہ بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے یعنی اس آیت مبارکہ میں جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور جہنم ایسے لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی آپ قرآن پاک کی اگر آیات اٹھا کر کے دیکھ لیں ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دو شخصیتوں کی اتباع فرما برداری کا حکم دیتا ہے ایک اپنی ذات کی اور دوسری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر عربی خطبہ کے اندر جس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا مطلب ہے یعنی سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ اچھا ترین طریقہ اعلیٰ ترین طریقہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور سب سے گندہ ترین کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا کیا جائے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور دین کے اندر یہی نیا کام جس کو بدعت کہتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ
اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ انسان کو یہ دو باتیں ابھی بھی اس جمعے کے اندر بھی اپنے ذہن میں رکھے، جمعے کے آخر تک اور پھر اپنی زندگی کے آخر تک ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے، اس لیے کہ یہ جمعہ بھی سمجھ آ جائے اور زندگی کا آخری حصہ بنانے کے لیے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے گندہ ترین طریقہ یہ نبی نے فرمایا ہے، وہ دین کے اندر نیا کام ہے، اور اس نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ کون سا نیا کام؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے اس عمل کو نہیں کیا، تو وہ دین کے اندر نیا کام ہے اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم بَعْدِي، اور جو کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، لمبی زندگی گزارے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ میرے بعد اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس کو چاہیے وہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، جس طرح تم اپنی داڑھ سے، دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اور آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس طریقے سے میری اور میرے ان خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار میں تمہیں دین کے اندر نئے کام کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام جو میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كُلُّ عِبَادَةٍ لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جو نبی کے صحابہ نے نہ کی ہو تم اس عبادت کو کبھی نہ کرنا۔ آئیے ذرا میں ایک سعودی عالم دین کی ایک تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ اور یہ سعودی لوگ یہ عید میلاد النبی نہیں مناتے، اس کی محفلیں یہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، کیسے ہم محبت نہیں کرتے؟ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، سوائے تمہارے صرف تم لوگ نہیں مناتے ہو۔ آپ لوگوں کے لیے یہ عام دن کی طرح یہ 12 ربیع الاول والا دن گزر جاتا ہے، باقی لوگ تو عید میلاد النبیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان اس دن کی کوئی اہمیت نہیں، عام دنوں کی طرح۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو چیز ہمیں محفل میلاد منانے سے روکتی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو ہمیں اپنے نبی کا یہ دن منانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو پھر سوال ہے، کیا یہ منانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ یعنی عید میلاد النبی کا دن منانا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ تو سب بھائی جانتے ہیں، اور جو مناتے ہیں وہ یہی سمجھ کے مناتے ہیں کہ یہ نیکی ہے۔ کیا یہ نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور آپ جانتے تھے، یا آپ کو اس کا علم نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں نہیں جی، ہر نیکی کا کام آپ جانتے تھے، یا آپ جانتے تھے لیکن آپ نے چھپا لیا ہو۔ اگر تو آپ کہیں گے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے مگر یہ دین کا حکم انہوں نے چھپا لیا تھا، تو پھر آپ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا، کیونکہ آپ نے پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِهِ، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں چھپایا، بلکہ سارے کا سارا پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اگر پہنچا دیا ہے تو اس کی دلیل قرآن کے اندر ہے،
یا حدیث کے اندر ہے کہ عید میلاد النبی منانا اگر یہ نیکی ہے تو اس کی دلیل یا قرآن سے دکھا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طریقے اور آپ کی حدیث سے دکھا دو. کوئی آیت کوئی حدیث کسی صحابی کا عمل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وارضاہم جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. دنیا کا کوئی شخص صحابہ سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. تو کسی صحابی کا عمل دکھا دیجئے, کسی تابعی کا عمل دکھا دیجئے. رحمہم اللہ جمیعا. ہمارے 4 بڑے امام گزرے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعا. ان چاروں ائمہ میں سے کسی ائمہ کا مسلک دکھا دیجئے انہوں نے منائی ہو. یہی پہلی صدی میں, دوسری صدی میں, تیسری صدی میں, کسی صدی میں یہ عمل دکھلا دیجئے. اگر یہ دین ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو کبھی نہ چھوڑتے, صحابہ کبھی پیچھے نہ رہتے, پہلی دوسری صدی تیسری صدی کے لوگ کبھی پیچھے نہ رہتے, اور تابعین کبھی پیچھے نہ رہتے, یہ 4 بڑے امام کبھی پیچھے نہ رہتے. گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں, اس لیے صحابہ نے اور ہمارے ائمہ کرام نے اس دن کو نہیں منایا. حدیث کی ہر کتاب اٹھا کر کے دیکھیے, آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا چیپٹر اور باب اور حدیث تو ملے گا, لیکن اگر نہیں ملے گا تو تمہیں عید میلاد النبی کا نہ کوئی چیپٹر, نہ کوئی باب, نہ کوئی حدیث ملے گی. بخاری اٹھا کے دیکھ لو, مسلم اٹھا کے دیکھ لو, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ لو, حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو, آپ کو حدیث کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی. فقہ کی تمام کتابوں کو اور فتاویٰ کو اٹھا کر کے دیکھ لو, اور کنز الدقائق کے اندر, قدوری کے اندر, فتاویٰ عالمگیری کے اندر, فتاویٰ شامی کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لو. میرے بھائیوں, فقہ حنفی کی تمام کتب اٹھا کر کے دیکھ لو, فقہ مالکی کی, فقہ شافعی کی, فقہ حنبلی کی تمام کتب اٹھا کر کے دیکھ لو. آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مسئلے تو ملیں گے, لیکن عید الاضحیٰ اور لیکن عید میلاد النبی کا کوئی مسئلہ تمہیں نہ فقہ کی کتاب میں, نہ فتاویٰ کے اندر, نہ حدیث کے اندر نہیں ملے گا. آؤ ذرا اپنے بڑے بڑے معتبر علماء کرام کو, جن کو تم اپنا مولوی سمجھتے ہو, ان کے فتوے سن لو. یہ ان لوگوں کے مولوی ہیں جو عید میلاد النبی منانے کو نیکی سمجھتے ہیں. مولوی احمد یار خان نعیمی بریلوی جاء الحق اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تینوں زمانوں میں نہیں عمل تھا, یہ بعد کی ایجاد ہے, یعنی بدعت ہے. اور مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں, صحابہ تابعین سلف صالحین نے یہ عید میلاد النبی نہیں منائی, یہ بات کی ایجاد ہے. اگر یہ عید ہے تو میرے بھائیوں پھر اس کی نماز کیوں نہیں, اس کا خطبہ کیوں نہیں؟ ہر عید کی نماز ہے, عید الفطر کی, عید الاضحیٰ کی, اس کا خطبہ بھی ہے. اگر یہ عید میلاد النبی بھی عید ہے, اس کی نماز کیوں نہیں, اس کا خطبہ کیوں نہیں؟ اللہ اس کے رسول نے اس کے بارے میں احادیث کے اندر بتایا کیوں نہیں؟ قرآن کے اندر اس کے بارے میں موجود کیوں نہیں؟ کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے. میرے بھائیوں, کل کہو گے کہ یہ کوئی بندہ کفر کرے, کرو گے یہ کفر حسن ہے, یعنی اچھا کفر ہے. کوئی نفاق کرے تو کہو گے یہ نفاق حسن ہے. کوئی شراب پیے تو کہو گے یہ شراب پینا حسن ہے, اچھا کام ہے. یعنی کل یہ تم نئے راستے اور نکالو گے اس راستے کو, گندے راستے کو چھپانے کے لیے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی تصور نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بھی سنی, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ان کل بدعۃ ضلالہ, بے شک دین کے اندر ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہی تو کرتے ہیں, ہم آپ پر درود و سلام ہی تو پڑھتے ہیں, نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں, لوگوں کو کھانے ہی تو کھلاتے ہیں. میرے بھائیوں, صحابی کا عمل آپ نے نہیں سنا. صحابی نے کیا فرمایا تھا جو شروع میں آپ نے سنا؟ کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. کوئی عمل, کوئی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا, تم اس عبادت کو نہ کرو. وہ 3 صحابہ والا واقعہ, جو 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت امی عائشہ کے پاس آئے اور اپنی نیتیں ذکر کر کے چلے گئے. ایک نے کہا کہ میں ساری رات نفل پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں روز روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کیا کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, مختصر میں بیان کر رہا ہوں. جب ماں عائشہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا, آپ غصے سے اٹھے,
مسجد میں گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ بعد میں بھی بتا سکتے تھے، جمعے کے اندر زیادہ لوگ ہوتے تھے تب بھی بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے مسجد میں جا کر کے اعلان کروایا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، ساری رات نفل پڑھنا یہ میرا محمد کا طریقہ نہیں ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کسی دن چھوڑ دیتا ہوں، روز روزہ رکھنا یہ میں محمد کا طریقہ نہیں ہے، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، جو بندہ شادی سے اعراض کرے گا، ان کاموں سے اعراض میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہیں، نیک عمل کرنے جا رہے ہیں، لیکن نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کو اتنا غصہ آیا کہ یہ دین کے اندر نیا کام میرے طریقے کو چھوڑ کر کے، میرے بھائیوں یہ عید میلاد النبی بھی میرے بھائیوں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی یہ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے اندر تشریف لاتے ہیں، ہر محفل میں، جی ہر محفل میں، مکہ میں محفل ہو رہی وہاں بھی، مدینہ میں وہاں بھی، ہر ملک، ہر شہر، ہر محلے اور قصبے میں وہاں ہم تشریف لاتے ہیں۔ کیا کمال کی بات کہی اور کتنا آسان کر دیا۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس وقت جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے طائف میں نہیں تھے، جب طائف میں تھے جدہ میں نہیں تھے، مکہ اور مدینہ کی ہجرت کا سفر آپ جانتے ہیں کتنا مشکل اور کٹھن تھا۔ اگر آپ ہر جگہ موجود تھے پھر میرے بھائیوں یہ پریشانیاں کیوں اٹھائی، پھر یہ کیوں غار میں چھپتے پھرتے رہے؟ تو میرے بھائی یہ تیرے عقیدے کے اندر خرابی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر جگہ موجود ہیں، جب آپ زندہ تھے اس وقت آپ ہر جگہ نہیں تھے، لیکن آپ وفات پا جانے کے بعد کیسے ہر جگہ موجود ہونے لگے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی کے لیے وفات پا جانے کا لفظ یا موت کا لفظ استعمال کرنے سے تم گستاخ رسول بن جاؤ گے اور تمہاری نبی سے محبت بالکل کٹ جائے گی، نبی کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں تمہارے گھر کا کوئی بزرگ، کوئی بڑا بھی بوڑھا، اس کو اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ جائے، کیڑے پڑ جائیں، جب تک اس کے اندر جان رہتی ہے کیا اس کو قبر کے اندر زندہ دفن کر کے آتے ہو؟ کوئی عقل مند بندہ دکھا دے، نہیں نا۔ تو پھر میرے بھائیوں پیارے نبی کے پیارے صحابہ جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ اٹھا کر کے نعوذ باللہ زندہ قبر کے اندر دفن کر کے آ گئے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے تیرا؟ اور میرے بھائی پھر تمہاری بات مانیں کہ نبی کو لیے موت کا لفظ اور وفات کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں، یا رب کے قرآن کی بات مانیں؟ رب نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، میرے بھائیو اللہ نے خود نبی کے لیے اور انبیاء کے لیے لفظ موت استعمال کیا۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر اسی مسئلے کو لے کر کے لوگوں پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگوا کر کے پیسے دے کر کے عدالتوں کے اندر اور حق علماء حق کو جیلوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ گستاخ رسول ہے، یہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتا ہے، نبی کی وفات کا یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر ان آیات کو قرآن سے نکال دو۔ میرے بھائیوں آج ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول والے دن، اس دن صحابہ کے جو کلیجے تھے وہ غم کی وجہ سے پھٹ گئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ ہمیشہ کے لیے وہ مرجھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نڈر اور بے باک اور بڑا بہادر شخص وہ بھی آپ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکا اور تلوار نکال لی کہ جو کہے کہ ہمارا نبی ہم سے جدا ہو گیا، وفات پا گیا، ہم نبی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت ابوبکر کو سمجھایا کہ عمر کو سمجھایا اور فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، اور منبر رسول پر چڑھے، پہلا خطبہ دیا اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد کو خدا سمجھتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کو رب سمجھتا تھا اس کا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ جو نبی کی وفات کی وجہ سے مرجھا گئے تھے، آج یہ سارا کچھ سن کر کے بھی ہم اس دن جشن منائیں، ہم خوشیاں منائیں، ہم کیک کاٹیں اور ہم اس دن ناچیں گائیں۔ میرے بھائیوں کیا یہ ناچنے گانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟
یہ دین لے کر کے آئے تھے جو آج 12 ربیع والے دن لوگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں پس حق کے بعد گمراہی کے اور کیا رہ گیا ہے، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ سارا کچھ سننے کے بعد، عقل اور دماغ کے ساتھ سوچنے کے بعد رب کا قرآن بھی ہمیں اس طرف بلا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد حق تمہارے پاس پہنچ چکا، نہ رب کا قرآن اس بارے میں کچھ بتاتا ہے، نہ حدیث بتاتی ہے، نہ پیارے نبی کا عمل بتاتا ہے، نہ صحابہ کا عمل، نہ تابعین کا عمل، نہ ہمارے بڑے ائمہ کا عمل، نہ سلف صالحین کا بھی عمل بتاتا ہے۔ پھر آج بھی اگر اس کو نیکی سمجھ کر کے کرے، حق آ گیا ہے، حق یہ ہے کہ یہ منانا گناہ ہے، بدعت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ جو ایسی محافل میں شریک ہوگا، ایسی جگہوں میں جائے گا جہاں یہ محفل منائی جاتی، وہ گناہ والے کام میں شریک ہے، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، ہمیں حق آ جانے کے بعد پھر دائیں بائیں دھکے نہیں کھاتے پھرتے رہنا چاہیے، ہمیں قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے سنت رسول کو قتل کر دیتے ہیں۔ بدعت پر عمل کرنے والا حقیقت میں وہ سنت رسول کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ گود عائشہ میں حضور وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پر غم کے پہاڑ چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کے حق جانچنے کے لیے ہمیں سوچ کر کے غور فکر کر کے اس مسئلے کو سمجھنے کی اور پھر اس غلط بدعت اور گناہ والے کام کو چھوڑنے کی اللہ رب العزت مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ کوئی بھی دین کے اندر انسان جو نیا کام کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا، وہ بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ اپنے اس گناہ والے عمل کی کبھی بھی توبہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس عمل کو نیک سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ گناہ ہمیشہ بدعت والا اس کی زندگی میں باقی رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جمعہ کا خطبہ سنا، بھی جمعہ پڑھا، کوئی بھائی پیر جا کر کے یہ کہے گا یا اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں جمعہ پڑھ بیٹھا ہوں آئندہ نہیں پڑھوں گا، کوئی بھائی ایسی کبھی دعا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اللہ میں نے جمعے کا خطبہ سن لیا، پڑھ لیا، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ معاف فرما دے، معافی مانگے گا، اس کی قبولیت کی دعا کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں پڑھ بیٹھا ہوں آئندہ نہ کر، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو بندہ بدعت کرتا ہے، محفل عید مناتا ہے اور بدعت والے کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، کبھی بھی اس سے معافی نہیں مانگتا، اللہ یہ گناہ تھا میں کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے، اس لیے یہ عمل ہمیشہ اس کی زندگی میں رہ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بتایا۔ وضو کرتے داڑھی کے اندر خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، استنجا کرنے کے مسائل، ہر چیز بتا کے گئے چھوٹی سے چھوٹی۔ اور یہ محفل عید میلاد النبی اتنا اہم عمل تھا، لیکن آپ بتا کے نہیں گئے، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ آج ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ایسے عمل سے بچ جاؤ، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر یہ دین ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے اور اہل بیت ضرور کہتے، صحابہ کرام ضرور اس کو مناتے۔ عیدین اور نماز جنازہ میں اذان نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اذان کا؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا، بلانا۔ تکبیر کس لیے کہی جاتی ہے جبکہ سارے لوگ مسجد میں موجود ہیں؟ تاکہ سب کو متنبع ہو جائے کہ جماعت کھڑی ہو رہی، تکبیر کہی جاتی ہے۔ لیکن جنازے میں اور عیدین میں اذان نہیں ہے، تکبیر نہیں۔ اگر آج اذانیں دی جانی شروع کر دی جائیں اور جنازہ کے اور عیدین کی تکبیر کہی جائے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، اچھا عمل ہے نا، لیکن کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، احادیث کے اندر نہیں آیا، اس لیے میرے بھائیوں محفل میلاد بھی دین کے اندر نہیں آئی۔ اور یہ پیدائش کا دن کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تاریخ نہیں مناتے تھے۔ آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہمیں ہر سوموار کا روزہ رکھنا چاہیے،
نہ کہ 1 سال کے بعد یہ دن منانا چاہیے۔ یہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے یہ عمل شروع ہوا۔ ابو لہب جو نبی کا گستاخ رسول تھا، آپ کا چچا تھا، کافر تھا، جہنمی ہے، اس کا طریقہ، اس لونڈی کو آزاد کیا، اس کا طریقہ اگر تمہیں مبارک ہے اس کافر اور جہنمی اور یہودی کا، گستاخ رسول کا، اس جہنمی کا، تو پھر میرے بھائیو آپ کے لیے اس کی سنت مبارک ہو، اور ہمیں نہ منانے والوں کے لیے ابو بکر عمر کی سنت مبارک ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تمہیں ابو لہب کی سنت مبارک ہو ایک کافر کی، اور ہمیں ابو بکر کی سنت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات فرقہ واریت سے ہٹ کر کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی نبیک وحبیبک محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر کتابک وسنت نبیک وعبادک الصالحین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔